चल पड़ा चल पड़ा یہ جو کرکٹ میچ آپ نے ابھی دیکھا یہ خیبر پختونخوا کی ایک تحصیل تنگی کے ایک چھوٹے سے گاؤں شیرپو ایک قلعے میں ہو رہا تھا. اب ہم آپ کو پوری کرکٹ ٹیم سے ہی نہیں بلکہ ان کے سپانسر، ان کے مینیجر، ان کے پروڈیوسر جو کہ ان کے ابو بھی ان سے ملواتے ہیں. بہرام خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے بالکل. بہرام خان صاحب کے ماشاءاللہ صرف کرکٹ ٹیم پروڈیوس نہیں کی انہوں نے، ان کے 19 بچے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ 2 کرکٹ ٹیم بھی آلموسٹ کر سکتے تھے پروڈیوس. ان کی پرورش کرنے میں تو بڑا مسئلہ ہوتا ہوگا، ان کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، تو کیسے کماتے ہیں اور کیسے ان کو کھلاتے ہیں؟ بس خدا اور آخری جو میرے بچے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے ہیں، وہی ان کی پرورش کرے گا. آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ تعلیم جی تعلیم میری کچھ بھی نہیں ہے. بہرام صاحب ان کے لیے کوئی پلاننگ کی ہے؟ بیکاز ایک شلوار قمیض بھی اگر آپ خریدیں گے تو 17 خریدنے پڑ جائیں گے، ایک جوڑا بھی دیں گے. تو ان کے لیے کوئی پلاننگ کی ہے آپ نے کہ کیا کریں گے بڑے ہو کر؟ کچھ سوچا؟ کچھ آؤ نگران یہ بچے اللہ کی دین ہے، وہی ان کو پالنے والا ہے اور ابھی بھی پال رہا ہے. لیکن مجھے ابھی بتائیں یہ بچے کون سے اسکول میں جاتے ہیں یہاں پر؟ میری جو آمدنی ہے اس میں میں افورڈ نہیں کر سکتا کہ ان کو اسکول بھیجوں، اس لیے ان میں سے کوئی بھی اسکول نہیں گیا کبھی. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بچے اگر 2 یا 3 ہوتے ہیں تو ان کے کپڑے بھی اچھے ہوتے ہیں، اسکول بھی جاتے ہیں، خیال بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ پر بھی بوجھ کم پڑتا؟ مجھے کبھی بھی معلوم نہیں تھا کہ بچوں کی تعداد کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں. ان کے نام بتا دو. سلیمان دمشریز مینوم دے، سلیم بیاد بیم دے، داؤد نعیم دریم دے، داؤد سلورم دے، اسماعیل پینزم دے، اسرائیل شپگم دے، یاسین وم دے، مرسلین اتم دے، دابل چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. وہ کہتے ہیں بچے 2 ہی اچھے. پھر کسی نے جوک بنا دیا اس پر کہ یار میرے تو 18 بچے ہیں. تو اگلے نے کہا آپ نے سنا نہیں کہ بچے 2 ہی اچھے؟ تو اس نے کہا میرے 18 ہیں، ان میں سے 2 تو اچھے نکل ہی آئیں گے. یہاں پر 19 بچے بیٹھے ہیں، ان میں سے مجھے 2 بچے بھی نکلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو انکل اب کیا کریں؟ یہ پاپولیشن کو کیسے روکیں؟ ایک گھر میں 7-7 8-8 20-20 22-22 بچے، یہ کیا چکر ہے؟ یہ چکر کوئی نہیں ہے. یہ دیکھیں نا، اگر اس کے پاس اور کچھ ذریعہ نہیں ہے کمائی کا تو وہ تو پھر بچوں سے ہی کرے گا، کروائے گا کام. اور وہ اگر 7 بچے ہیں تو 7 کے ساتھ کمائیں گے اور 4 سال کی عمر میں ہی شروع ہو جائیں گے کمانے کے لیے، تو ان کا گھر چلے گا ایسے. ہمارا تو یہ خیال ہے بچے تو زیادہ اچھا ہے. غربت کی وجہ سے آبادی کا پاپولیشن بم پھٹا. ماشاءاللہ سے میرے 9 بچے. ہماری آبادی میں ناکارہ لوگ بہت زیادہ ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. ایک فیملی میں ایک شخص کمانے والا ہوتا ہے، 14 لوگ اس کو کھانے والے ہوتے ہیں. خیبر پختونخوا میں یہی کہتے ہیں کہ ہم اس وقت فخر محسوس کرتے ہیں کہ جتنے ہماری مرتبے کے بچے ہوں. بات تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اوپر سے بچہ جو ہے نا وہ یوں کر کے آتا ہے، گودی میں پڑ جاتا ہے. مطلب بہت سارے لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو بات یہ کہ جب تک کہ آپ یہ کہانیاں جو ہیں طوطے چڑیوں کی یہ سوچتے رہیں گے تو پھر تو معاملہ بہت بگڑ جائے گا. 2 اور 3 ہی ہونے چاہیے آج کل کے دور میں مہنگائی کے. بچے 2 3 سے 4 آگے 4 سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. اسی رفتار سے یہ بڑھتی رہی تو اگلے 20 سال میں بجائے 20 کروڑ کے یہ 30 کروڑ ہو جائے گی. ایسے حالات میں آپ کے سارے سسٹمز فیل ہو جاتے ہیں. اس پر ایک لمٹ لگانی پڑے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ آبادی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. پچھلے سال دنیا میں 6 کروڑ بچیوں کی
بالغ ہونے سے پہلے ہی شادی کرا دی گئی. ان میں سے 42% بچیوں کا تعلق پاکستان سے تھا. ان میں سے میں ایک بچی سے ملا اور اس سے مل کر مجھے بیک وقت افسوس بھی ہوا اور خوشی بھی. کون سی کلاس میں ہو تم؟ میں 9th میں ہوں. تو تمہاری اپنی بچی ہے تو مشکل ہوتی ہے اسکول آنے میں, پڑھنے میں کچھ ہوتی ہے. تو کتنے سال کی ہے بیٹی؟ میری بیٹی 2 سال کی ہے. کیا بننا چاہتی ہو بڑی ہو کر؟ ابھی تک پتا نہیں ہے کیا بننا چاہتی ہوں. اپنی بیٹی کے بارے میں سوچا ہے کہ اس کو کیا بنانا ہے؟ ابھی اتنی چھوٹی ہے, میں اس کے بارے میں کیا سوچوں. ابھی آپ نے اپنے بارے میں نہیں سوچا؟ ابھی کتنے بعد اس کو اسکول میں ڈالو گی بچی کو؟ پتا نہیں. 2 سال کی ہے ابھی؟ ہاں ابھی 2 سال کی ہے. تو 5-6 سال میں اسکول میں ڈالو گی, پھر تم بھی ہوم ورک کرو گی, وہ بھی ہوم ورک کرے گی, مل کے کریں گے, دونوں اپنا اپنا ہوم ورک کریں گے. اور پھر بیٹی کو بھی جلدی شادی کراؤ گی؟ نہیں کبھی نہیں. کبھی نہیں؟ کبھی نہیں کراؤں گی اس کی. کیوں؟ کیونکہ چھوٹی ایج میں شادی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ پڑھائی میں فوکس بھی نہیں ہوتا اتنا. پہلے بہت کانفیڈنس کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے, شادی کے بعد نہیں ہوتا ایسا. نہیں ہوتا. تو مطلب پاکستان میں جو چھوٹی بچے ہوتے ہیں تمہارے جتنی, ان کی بہت جلدی شادی ہو جاتی ہے. تم سے بھی شاید جلدی ہو جاتی ہے, پھر وہ پڑھائی چھوڑ دیتی ہے. لیکن تم ان کے لیے رول ماڈل ہو, تم نے پڑھائی نہیں چھوڑی. تو تم کیا میسج دینا چاہو گی ان تمام بچوں کو جن کی شادی ہو جاتی ہے جلدی اور وہ پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں؟ کچھ میسج دینا چاہو گی؟ میسج ہے کہ شادی ہو پر پڑھائی کو کبھی چھوڑنا مت. بس یہی میسج ہے میرا. یہ اور ایسی بہت ساری بچیاں ہیں جن کی اسکول جانے کی عمر میں ہی شادی کرا دی جاتی ہے اور پھر بالغ ہونے سے پہلے ہی یہ ماں بن جاتی ہے. یہ سب کچھ روکنے کے لیے ہمیں اسکول لیول پر ایسی تعلیم دینی پڑے گی جو انہیں شادی کی, زندگی کی اور مستقبل کی بہتر پلاننگ کرنے کے قابل بنا سکیں. میری تو خواہش تھی کہ میں چلو جاؤں کہیں گھوم پھر آؤں, کیونکہ بھاولپور کے علاوہ کہیں نہیں گئی میں. ڈیلس ایئرپورٹ پہ تم نے پہلا جب قدم رکھا تو تمہاری کیا فیلنگ کہ بہاولپور سے سیدھا ڈیلس؟ سر آئی کین ناٹ ایکسپلین. مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کہیں دور اپنے پیرنٹس سے. مجھے تو پیرنٹس پہلے فرسٹ 15 days بالکل بھی یاد نہیں آئے. پھر اس کے بعد ہمیں تقریباً ایک ویک کے لیے ہوسٹ فیملی دی گئی تھی. ہم وہاں پہ رہے. سب سے پہلے وائٹ ہاؤس دیکھنے کا موقع نہیں ملا؟ ملا, کئی دفعہ ملا. وائٹ ہاؤس میں گئی آپ؟ اور کیا, بہاولپور سے امریکہ, اور امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے اندر پھر رہی تھی آپ؟ اندر پھر رہی تھی, اوپر تک دیکھا. ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ سے؟ نہیں, ہم نے کہا ہمیں اوباما سے ملا ہے, جلدی کریں. تو کیا ہوا پھر؟ تو کہتے ہیں یہ ایسی باتیں یہاں نہیں کرتے. ہم نے کہا کیوں نہیں کرتے بھائی, ہم یہاں آئے ہیں تو ہمارا کیا فائدہ یہاں آنے کا, ہم اوباما سے نہ ملے. یہ بچی اپنی قابلیت کی بنیاد پر بہاولپور سے اسکالرشپ لے کر سیدھا امریکہ پہنچ گئی, اور اس کے ٹیلنٹ اور کانفیڈنس کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ اس کا مستقبل بہت روشن ہے. لیکن میرے دیش کی جو بات ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے. گراؤنڈ ریالٹی بہت تلخ اور خوفناک ہے. ایک بار SPSS میں داخلہ گناٹ دے جی مطلب ہے کہ جرا 11ویں SPSS کی تھی, لیکن وہ خرچہ بہت زیادہ ہی میں نہیں برداشت کر سکیا. جن کی وجہ تو میں مطلب کہ ہوں خود ریٹائرمنٹ تھی نہ پیا, کیونکہ یہ تو ول میرے کو دگنی خرچہ پائے ونجا جڑے پچھلے ڈی دے بچے نا. ان وجوہات تو جرا میں کو پڑھائی تو روک کی. سیکنڈ ایئر سے پہلے دن سے ہی نہیں جانے دیا. تو کیا کریں, شادی کروا دیں گے؟ نہیں, میں نے نہیں کرنی شادی, اتنی چھوٹی عمر. نہیں, میں ٹرائی کر رہی ہوں. کیا کرتے ہیں امی ابو؟ امی گھر کا کام کرتی ہیں, اور ابو جو ہیں وہ ملازم ہیں, اور وہ ریٹائر ہو رہے ہیں 31 کو. کتنے بھائی بہن ہو؟ ہم لوگ کافی سارے. I have large 15-20 ہیں. I have large family. کتنے بچے ہیں؟ 12 بھائی بہن ہو؟ Yes. واقعی کہ مطلب ہے کہ اثر تپوں دے. میرا ڈاکٹر ہی شریف صاحب, انہوں نے میرے کو منع کیا کہ ہوں بچے جو رہنا بس یہ بہو ہے. میں ڈاکٹر صاحب بچے جو رہنا اللہ میاں دے دیوانے جہرے آمنے وہ تو آمنے اصل بند نہیں کرنے. یہ وجود میرے نمک مرچ کھا کے
चटनी ना रोटी खा के इन बच्चों को पढ़ाया मैंने। हूँ वजूहत तो जरा मैं को पढ़ाई तो रोक के। दुनिया में बढ़ती हुई आबादी खतरे का सारन, खास तौर पे हमारे जैसे तरक्की पजीर ममालिक के लिए, जहाँ पर पहले से मौजूदा आबादी के लिए भी बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं। यहाँ पर हर आने वाला नया बच्चा अपने साथ एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लेकर आता है। इस खतरे को टैकल करने के दो तरीके हैं। पहला, अगर हम अपनी रिसोर्सेज बढ़ाएं, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर करें, जिसके लिए गुड गवर्नेंस ज़रूरी है, लेकिन ये बहुत ही लंबा और मुश्किल रास्ता है। दूसरा निस्बतन आसान है, जो कि आबादी कंट्रोल करने का। दुनिया में रिसर्च ये कहती है कि जहाँ पर तालीम ज़्यादा है, बेहतर है, ख़ासतौर पर ख़वातीन की तालीम ज़्यादा है, वहाँ पर आबादी कंट्रोल में है। हमारे मुल्क में शायद आबादी इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि ख़वातीन की तालीम बहुत कम है। आज भी लोगों के जहन बनाने में और उनकी तरबियत करने में बुनियादी किरदार टेलीविज़न से भी ज़्यादा इन इलाकों में वो मस्जिद के मौलवी और पॉलिटिकल लीडर का है। वो दोनों अगर लोगों को किसी मसले पे कन्विंस करना चाहें तो वो कन्विंस कर सकते हैं। तो मेहनत उन पे करनी चाहिए, वो फैमिली प्लानिंग हो या कोई भी और हवाला हो, और फिर टीचर पे करनी चाहिए जो स्कूल और मदरसे में वो उसको पढ़ा रहा है। नहीं, हमारे यहाँ तो हमने तो बाकायदा, और ये हमने नई करिकुलम में इस्लामाबाद में बाकायदा ये तो हमने इन्फ्यूज किया हुआ है बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में पॉपुलेशन एजुकेशन का अलग एक चैप्टर है। अगर हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है और उस लिहाज से हम एजुकेशन को जो है प्रमोट नहीं कर रहे हैं, तो जैसे मैंने आपसे कहा, एक एजुकेटेड इंसान और एक अनएजुकेटेड इंसान में कितना फ़र्क है। एक खास खानदान और ज़िंदगी की प्लानिंग और नहीं, मैं उसी की तरफ आ रही हूँ शहजाद साहब, कि अगर इस बैलेंस को हमने बराबर नहीं रखा तो हम बहुत जल्द जो आज से 100 साल पहले थे शायद उससे भी लोग नीचे चले जाएंगे। तो अयूब खान दौर में ये कोशिश की गई और ये कंटिन्यू रहा भुट्टो दौर में भी, लेकिन फिर ज़िया दौर में आके इस पे फोकस हट गया और उसकी रेजिस्टेंस भी हुई। मैं समझता हूँ कि जिस तरह बांग्लादेश और मिस्र ने किया है, हमें वो पैटर्न लेना चाहिए। उन्होंने इन्वॉल्व किया आपके फैमिली डॉक्टर को, इन्होंने इन्वॉल्व किया आपके मस्जिद के इमाम को, उन्होंने इन्वॉल्व किया आपके स्कूल के टीचर को, सबको इन्वॉल्व करके उन्होंने ये अवेयरनेस फैलाई। और बांग्लादेश में आपको पता है डिक्लाइन आई है, इसी तरह मिस्र के अंदर बड़ी मेजर जो है वो सोच के अंदर तब्दीली आई है। हमें भी मेरा ख्याल है उनको फॉलो करना चाहिए। पिछले 10,000 साल की हिस्ट्री में इंसान इस नतीजे पे पहुंचा है कि अगर आप बच्चों को ठीक परवरिश उनकी नहीं कर सकते तो आपको ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे ज़्यादा बड़े कंसेंसस की ये ज़रूरत है कि जो बच्चे हैं उनको ट्रेन तो करें, उनको एजुकेशन दें, उनको महारत दें ताकि वो कौम की जो मैशत है उसमें कंट्रीब्यूट कर सकें। बच्चा अगर एक भी हो और वो नाकारा हो तो वो भी बोझ होता है, वो भी भारी होता है। और उसके बजाय अगर 5 बच्चे हों लेकिन 5 के 5 कारआमद हो फैमिली के लिए और सोसाइटी के लिए, तो 5 भी कम होंगे। हमारे अगर एजुकेशन आ जाए तो यकीन करें 10-12 तो मुझे महकमे याद में बंद हो जाए। यानी जो रिलेटेड हैं जो एजुकेशन ही नहीं है, जो एजुकेशन नहीं है, सेंस नहीं है, शऊर नहीं, एजुकेशन ही देती है इसको, तो जब वो देगा तो फिर ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पिछले 65 बरसों में औरत की तालीम को अहमियत ना देकर हम एक बेशबहा ह्यूमन एसेट ज़ाया करते आए हैं, क्योंकि औरत ज़ात को मर्द के मुकाबले में छोटा समझा जाता है। लेकिन हम आपको कुछ ऐसी मिसालों से मिलवाएंगे जो इस मफरूजे के बिल्कुल बरक्स हैं। ज़रा बाइक पे बैठना डर तो नहीं लग रहा? नो सर, मैं क्योंकि आगे भी अपने पापा के साथ अक्सर जाती रहती हूँ और मैं बैठ जाती हूँ, मुझे डर नहीं लगता। मुझे बताओ कि मैंने सुना है कि तुम क्लास में बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बच्चों को चुप कराती हो, प्रिफेक्ट भी हो, मॉनिटर भी करती हो। कैसे कंट्रोल करती हो इतनी सारी बच्चियों को? सर आसानी से कंट्रोल कर लेती हूँ। क्या करती हो? मैं क्लास में कंट्रोल करती हूँ, उसके बाद असेंबली की लाइनें बनवाती हूँ। मुझे लगता है बड़ी गुस्से वाली होगी तुम। हाँ,
ये तो बात डांटती तो होंगी जरूर तुम। ये तो बात आपकी ठीक है कि मैं बहुत गुस्से वाली हूँ। अच्छा, और डांटती हो बच्चों को? बस कम डांटती हूँ क्योंकि बच्चे प्यार से मान जाते हैं तो फिर डांटना ही नहीं पड़ता। आप कौन सी क्लास में हो? मैं 7th में हूँ। 7th में हो? Yes. अच्छा, तो बाकी जो बड़ी बड़ी बच्चे होंगे वो सुन लेती हैं तुम्हारी बात? वो कहते हैं हम तो नहीं सुनेंगे। नो सर, सारी बात मान लेते हैं मेरी। तो क्या तुमने बनना है बड़े होकर? मैंने डॉक्टर बनना है सर। और क्या करोगी डॉक्टर बनकर? जो डॉक्टर करते हैं। तो कोई गेम्स वगैरह खेलती हो? सर बस कम ही खेलती हूँ, मुझे शौक ही नहीं है गेम। शौक नहीं है? कम है, मतलब कि घर में खेलना शौक पसंद करती हूँ। ग्राउंड में चले जाऊँ या और कहीं चले जाऊँ फिर मैं खेलना पसंद करती हूँ। कौन सा गेम खेलना अच्छा लगता है? मुझे सारे गेम अच्छे लगते हैं। बैट बॉल हो गया, ऐसे मतलब कि बैट बॉल ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, किस बात पे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? मुझे इस बात पर गुस्सा आता है कि मुझे कोई बात मैं कर रही हूँ वो मुझे ना करने दे, तो फिर मुझे गुस्सा आता है। गुस्सा आता है? हाँ। और फिर गुस्सा तुमने कहा बताती भी हो ना कि भाई जी मुझे मेरी बात करने दीजिए, मुझे गुस्सा आएगा वरना। जी। और पढ़ाई में कैसी हो? पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ। कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? मुझे सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं। कोई एक तो बताओ ना। ज़्यादा मैथ अच्छी लगती है। मैथ अच्छी लगती है? कोई है यहाँ पर यार? सर एक सेकंड प्लीज। क्या हाल है आपका? ये वर्कशॉप यही है? जी जी। कोई उस्ताद है यहाँ पर? बुला देंगे उनको प्लीज। बहुत शुक्रिया। आप उस्ताद साहब की बीवी हैं? नहीं, इस गिराज की मैं उस्तानी हूँ, टीचर्स हूँ। अच्छा जी। आप उस्ताद हैं? जी। उस्तानी हैं? जी। क्या बात है। तो आप गाड़ी के काम वगैरह सब आप करती हैं? जी। अच्छा, और बाइक्स वगैरह का भी कर लेते हैं? जी कर लेते हैं, जो भी बाइक में काम निकलता है। आपके साथ क्या मसला है? ये मैं बाइक क्योंकि काफी लंबी चला के लाया हूँ तो मुझे अब इस तरफ से कहीं से आवाज आ रही है। शायद कोई पत्थर चले गए होंगे अंदर। औरतों को मर्दों के मुकाबले में कमजोर और नाजुक मिजाज समझा जाता है और इसी बुनियाद पर औरतों के लिए चंद मखसूस रोल डिफाइन कर दिए गए हैं। कहते हैं कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ मर्द कर सकते हैं और अगर औरतें उन्हें करना भी चाहें तो भी नहीं कर पाएंगी। क्या वाकई औरत काम कर नहीं सकती या हम उसे करने नहीं देना चाहते? ये जो लकड़ी और पत्थर की आप बिल्डिंग देख रहे हैं मुझे तो बहुत खूबसूरत लगी, यकीनन आप लोगों को भी बहुत खूबसूरत लगी होगी। आप लोग सोच रहे होंगे ये किसी खान कंस्ट्रक्टर या फलाने आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन की होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी बुनियाद रखने से लेकर डिज़ाइन, आर्किटेक्ट, कंस्ट्रक्ट करने में चंद खवातीन का हाथ है और उन खवातीन को जो खातून हेड कर रही थी, आमना, मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। आमना साहब, क्या हाल है आपका? आप ठीक है? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये खवातीन ने मिलकर बनाई है। मुझे यकीन दिलाएं, क्या हुआ यहाँ पर? कैसे शुरू किया आपने ये? लोग कहते हैं कि ख़वातीन इस तरह के काम नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हमारे ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम करते हैं, खेतों में जाके काम करते हैं, दूर से टोकरियों में वज़न उठा के लाते हैं, तो कारपेंट्री क्यों नहीं कर सकते हैं? मैंने अपने घर से ही ये काम शुरू कर दिया। फिर हम लोगों ने जब लोगों को फिर पता चला कि मैं इस तरह का काम करने लगी हूँ तो फिर हम लोगों ने एक पॉइंट तैयार कर लिया। फिर उसी जगह पे लोगों ने अपना दूध हमें देना शुरू कर लिया। सर्वे से लेकर, ड्राफ्टिंग से लेकर, कारपेंट्री, मैसनरी, इलेक्ट्रिफिकेशन, प्लम्बिंग, पेंट एंड पॉलिश सब मिलके हमने ये बिल्डिंग तैयार किया।
2003 میں میں پڑھ رہی تھی تو میٹرک کے بعد میں آگے اپنا فردر ایجوکیشن آگے نہیں بڑھا سکی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نارتھ میں ایسے فیسلٹیز نہیں تھے کہ کالج لیول پہ ہم ادھر ہی پڑھے, کیونکہ ڈاؤن جانا پڑتا تھا یا ہنزا کو چھوڑ کے کہیں اور جانا پڑتا تھا, تو وہ میں افورڈ نہیں کر سکتی تھی. تو میں نے سوچا کہ میں اپنے بھائیوں کو پریشان کیے بغیر بلکہ میں محنت کروں گی, ان کو سپورٹ کروں گی. جو ہمارے جو مین آبجیکٹیوز ہیں کہ گھریلو خاتون کو شعور دینا کہ گھر بیٹھے وہ کیسے کاروبار کریں. خواتین گھر میں ان کے پاس دودھ تو تھا, لیکن وہ کیا کرتی تھی, لسی بنا کے مکھن, ان کی جو پروڈکٹ تھی مکھن کو کیا کرتے تھے زمین میں دفن کر کے سالوں تک اس کو دفنا کے رکھتے تھے. اب جو ان میں شعور آ گیا ہے کہ اب وہ ایسا نہیں کر رہی ہیں, بلکہ ہمیں دودھ دے کے وہ اپنے لیے مطلب انکم جنریٹ کرتی ہیں. خواتین اپنے بچے کی فیس وہ پڑھانے کے لیے ان کو استعمال میں لاتی ہیں اور گھریلو اخراجات کے لیے وہ استعمال کرتی ہیں. تو یہاں آنے کے بعد کیا لائف میں تبدیلی آئی؟ میری لائف میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے, اور اسپیشلی میں یہ کہنا چاہوں گی صرف میری اپنی لائف میں نہیں بلکہ میں اپنے بھائیوں کو, اپنے بہنوں کو, سب کو سپورٹ کیا ہے. آج ماشاءاللہ سے کوئی مجبوری نہیں ہے, اور تب بھی میں نے اپنے بھائیوں کے لیے کافی ہیلپ کیا. گھر میں بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں, اور ابھی میرے اپنے لیے یہ تبدیلی ہے کہ میں نے کافی اپنے لیے سیونگ کیا, اور جو میرے ضروریات تھے, گھر کے ضروریات تھے, وہ تو پورے ہو چکے ہیں. عورت کو پیر کی جوتی سمجھنے کی بجائے اگر ہم انہیں بہتر اور برابر کے تعلیمی مواقع فراہم کریں تو ملک کی اس 50% آبادی کو اکانومی کی بہتری کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جو اب تک گھر پر صرف بچے پال رہی ہیں. عورت ماں, بہن, بیوی, بیٹی تو ہے ہی اور رہے گی بھی, لیکن بے نظیر بھٹو, حنا ربانی کھر, مشرف حی اور نسیم حمید بھی تو ہو سکتی ہیں. ہم انہیں یہ موقع کیوں نہیں دیتے؟ آج ہم نے آپ کو دکھایا کہ مشکل حالات کے باوجود ہمارے ملک کی خواتین میں کتنا پوٹینشل, جذبہ اور حوصلہ ہے. کل ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیوں اور کس طرح ہم یہ پوٹینشل ضائع اور برباد کر رہے ہیں. جس سماج میں بچیوں کو تعلیم نہیں دی جاتی وہ جاہلوں کا سماج ہے. خواتین کو تعلیم سے دور رکھنا, یہ جو فینومینا ہے یہ بھی جنرل ضیاء الحق کے دور میں شروع ہوا. تعلیم وہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرے, فیمیلز کی یہ خواہش ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے, لیکن ان کو پش کرنے والے لوگ بہت کم ہے. چل پڑھا